اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ کے چند ایک پروگرام کے ذریعہ خاکسار سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیان فرمودہ عظیم الشان معرکۃ الآرا اور روحانیت سے بھرے ہوئے مضمون میں سے ایک حصہ قسطوار پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اس مضمون کا تعارف پیش کیا جا رہا ہوگا۔ آپ کا یہ مضمون انگنت حقائق و دقائق، اسرار و رموز، لطائف و عجائبات پر مشتمل ہے۔ علم روحانیت کا ایک شاہکار مضمون ہے۔ علم روحانیت کے طلباء کے لیے ماشاء لے رہا ہے۔ آپ کا یہ مضمون جماعت احمدیہ کے سلسلہ کتب انوار العلوم کی جلد 9 میں کتاب منہاج الطالبین کے نام سے شامل ہے۔ آپ کا یہ مضمون آپ کی 2 تقاریر پر مشتمل ہے جو آپ نے عالمگیر جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کے موقع پر 27 اور 28 دسمبر 1925 کو قادیان میں فرمائیں۔ آپ کا یہ مضمون انسان کے اپنے نفس کی اور آئندہ نسلوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے اہم اور مفید ترین معلومات اور قیمتی نکات پر مشتمل ہے۔ ایسے انمول موتی جن کی تلاش میں متلاشیان روحانیت ساری عمر محنت اور مجاہدات کرتے نظر آتے ہیں۔ افراد جماعت احمدیہ کی خوش قسمتی ہے کہ یہ ہیرے اور جواہرات گھر بیٹھے آسانی سے آسان الفاظ میں مفت میں ایک تجوری میں بند کیے ہوئے مل رہے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ اعتراض کرنے والے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شعر پر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے شعر سے قرآن مجید اور حدیث پاک کی حرمت و عظمت پر حرف آتا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام کے شعر کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ عام انسان قرآن مجید اور حدیث میں بیان فرمودہ اسرار و رموز تک آسانی کے ساتھ رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اور آپ علیہ السلام ایسے انسانوں کی مدد فرما رہے ہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مضمون کی اہمیت واضح کرتے ہوئے اپنی ایک رویا کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، رویا یہ تھی کہ ایک مصلی ہے جس پر میں نماز پڑھ کر بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ شیخ عبد القادر صاحب جیلانی کی ہے۔ اس کا نام منہاج الطالبین ہے، یعنی خدا تعالیٰ تک پہنچنے والوں کا راستہ۔ میں نے اس کتاب کو پڑھ کر رکھ دیا کہ پھر یکدم خیال آیا کہ یہ کتاب حضرت خلیفہ اول کو دینی ہے، اس لیے میں اسے ڈھونڈنے لگا ہوں مگر وہ ملتی نہیں۔ ہاں، اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک اور کتاب مل گئی۔ اس وقت میری زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد میں نے اس خیال سے کہ اگر شیخ عبد القادر صاحب جیلانی کی کوئی کتاب اس نام کی ہو تو اسے تلاش کروں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی اس نام کی تو کوئی کتاب نہیں، البتہ غنیت الطالبین نام کی کتاب ہے۔ پھر معلوم ہوا اس نام کی کسی اور کی کتاب بھی نہیں۔ پھر خیال آیا کہ ممکن ہے کہ کسی وقت مجھے ہی اس نام کی کتاب لکھنے کی توفیق ملے اور عبد القادر سے یہ مراد ہو کہ اس میں جو لکھا جائے وہ میرے دماغ کا نتیجہ نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی سمجھائی ہوئی باتیں ہوں۔ اس وجہ سے میں نے اس مضمون کا نام منہاج الطالبین رکھا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون میں گناہ سے بچنے کے لیے تزکیہ نفس اور تقوی کو بنیاد قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کامل بننے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی درست ہو اور مخلوق خدا سے بھی درست ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین 2 شقوں پر مشتمل ہے، نمبر 1 اخلاق،
نمبر 2 روحانیت، انسان کے اعمال کا وہ حصہ جس کا تعلق دوسرے انسانوں سے ہوتا ہے اخلاق کہلاتا ہے، اور انسان کے اعمال کا وہ حصہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو روحانیت کہلاتا ہے۔ آپ نے اخلاق کے مضمون پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ آپ نے اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ وعدے کیا ہے کہ اعلیٰ اخلاق کا خیال رکھا جانا کیوں ضروری ہے، اور با اخلاق انسان کسے کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ کیا اخلاق کی اصلاح ممکن ہے، اور پھر اس سوال کا تفصیلی جواب بھی دیا ہے۔ آپ نے اپنے اس مضمون میں بالوضاحت بیان کیا ہے کہ گناہ کیا ہے، گناہ کے اقسام کیا ہے، گناہ کہاں سے آتا ہے، گناہ آلود حالتیں کیا ہیں، اور اسلام نے گناہ کا کیا علاج بیان فرمایا ہے۔ اور آپ نے اپنے اس مضمون میں زور دیا ہے کہ اگر لوگ گناہ کا سلسلہ روکنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ وہ خود گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ میں ہو کر مجاہدات کریں، اور پھر اپنی اولاد کی بھی سخت نگرانی کریں اور ان کی رہنمائی کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والی راہوں پر گامزن ہو سکیں، اور یہ کام نسل بعد نسل کیا جائے تاکہ آئندہ نسلیں گناہ سے محفوظ ہو جائیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مضمون میں اولاد سے گناہ کی بیماری کو دور کرنے کے لیے 27 عظیم الشان طریق تربیت کے بیان فرمائے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ نے بطور خاص بیان فرمایا کہ اصل نیکی دل کی پاکیزگی ہے۔ نیک فطرت لوگوں کے گناہوں سے بچنے کے 3 علاج ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اسے بدیوں کا علم ہو اور نیکیوں کی خبر ہو۔ نمبر 2 اسے معلوم ہو کہ بدیوں سے اجتناب اور نیکیوں پر عمل کرنے کے مواقع کیا کیا ہیں۔ نمبر 3 اسے معلوم ہو کہ کون سی بدیاں میرے اندر ہیں جنہیں میں نے دور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بڑی بڑی بدیوں کی ایک لسٹ بھی بیان فرمائی ہے، یعنی یہ کہ وہ بدیاں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کی نسبت سے سرزد ہوتی ہیں، اور وہ بدیاں جو ایک انسان سے دوسری مخلوق کی نسبت سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور آپ نے اپنے اس مضمون میں نیکیوں کی تفصیلی لسٹ بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی کی تعریف بیان کرنے اور ان کی لسٹ دینے سے مقصد یہ ہے کہ نیکیوں اور بدیوں کی پہچان ہو، نیز یہ کہ نیکی کرنے کی تحریک پیدا ہو اور بدی سے بچنے کا احساس پیدا ہو۔ آپ نے اس مضمون کے آخر میں فرمایا کہ کوشش کے علاوہ ایک اور گر ہے، وہ دعا کا گر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا پر اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں اور خود بھی اس دعا میں شامل ہوتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کیا کروں اور کہاں سے ایسے الفاظ لاؤں جو اس گروہ یعنی جماعت احمدیہ کے دلوں پر کارگر ہوں۔ خدایا مجھے ایسے الفاظ عطا فرما اور ایسی تقریریں الہام کر جو ان کے دلوں پر اپنا نور ڈالیں اور اپنی ترجیح کی خاصیت سے ان کے زہر کو دور کر دیں۔ میری جان اس شوق سے تڑپ رہی ہے کہ کبھی وہ دن ہو کہ اپنی جامعات میں بکثرت ایسے لوگ دیکھوں جنہوں نے در حقیقت جھوٹ چھوڑ دیا اور ایک سچا عہد اپنے خدا سے کر لیا کہ وہ ہر ایک شر سے اپنے تئیں بچائیں گے، اور تکبر سے جو تمام شرارتوں کی جڑ ہے بالکل دور جا پڑیں گے اور اپنے رب سے ڈرتے رہیں گے۔ دعا کرتا ہوں اور جب تک مجھ میں دم زندگی ہے کیے جاؤں گا۔ دعا یہی ہے کہ خدا تعالی میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنا رحمت کا ہاتھ لمبا کر کے ان کے دل اپنی طرف پھیر دے اور تمام شرارتیں اور کینے ان کے دلوں سے اٹھا دے اور باہم سچی محبت عطا کر دے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ دعا قبول ہوگی اور خدا میری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔